روحانی سفر پارٹ نمبر 4۔ سرکار فرماتے ہیں، ایک رات دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی روشنی کار کی بتیوں کی طرح تیز کمرے میں پھیلی، جبکہ سردیوں کا موسم تھا اور کمرہ چاروں طرف سے مکمل بند تھا۔ میں اور میرا بھائی، عمر تقریباً 18 سال، اور میری بیوی کمرے میں سو رہے تھے۔ بھائی ڈر کر چیخنے لگا اور بیوی بھی گھبرائی، اور میں بھی حیران تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی اور ایک لمحہ کے بعد کہاں چلی گئی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کمرہ پھر منور ہوا۔ روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ آدھا منٹ کے بعد ختم ہو گئی۔ اس روشنی کے بعد مجھے سخت بخار ہو گیا اور چارپائی بھی ساری رات لرزتی رہی۔ دوسری رات تقریباً اسی وقت روشنی میں ایک بزرگ نظر آئے، مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا، بیٹا، اب تمہارا وقت آ چکا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، باقاعدہ نماز شروع کرو، گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ روزانہ نماز مغرب کسی شیریں چیز پر اولیاء انبیاء کی ارواح کے لیے فاتحہ پڑھا کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، اور فرش پر سویا کرو۔ میں نے ان نصیحتوں پر دل سے عمل شروع کر دیا۔ وہ بزرگ اکثر نظر آتے رہتے، کبھی بات کرتے اور کبھی بغیر بات کے غائب ہو جاتے۔ ایک دن میں بری سرکار کے مزار پر گیا۔ وہی بزرگ ایک سائے کی شکل میں چادر پر بیٹھے نظر آئے۔ ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیا۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ بزرگ بری امام کی روح مبارکہ ہے۔ یہ باتیں میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی معلوم ہوئیں۔ کوئی کہتا صحیح ہوگا، اکثر فراڈ ہی سمجھتے۔ میرے محلے میں ایک نوجوان لڑکی چند ماہ سے پاگل ہو گئی تھی۔ نہ ڈاکٹروں اور نہ ہی عالموں کے تعویذات سے اثر ہوتا۔ میرے ماموں شش و پنج میں تھے، مجھے ان کے گھر لے گئے اور کہا، اپنے بزرگ کو بلاؤ تاکہ لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ ان کا مطلب تھا کہ اس طرح حق و باطل کا پتہ چل جائے گا۔ وہی سایہ میرے سامنے آیا، لڑکی پر دم کیا اور پانی بھی دم کر کے دیا، اور لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ایسے مریض آنا شروع ہو گئے جنہیں شفا ہو جاتی، اور میری انڈسٹری کا کاروبار بھی خوب چمکنے لگا۔ تقریباً 1 سال کے بعد اس سایہ نے حکم دیا کہ اب تزکیہ نفس کے لیے 3 دن کے اندر اندر دنیا چھوڑ دو۔ حکم کو تیسرا دن تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بیوی کو ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا، سب سے لاڈلے بچے کو آخری بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو لیے دھیرے دھیرے قدموں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اتنے میں ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، GTS کے اڈے پر ٹیکسی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میں اپنے آبائی شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہا تھا۔ داتا صاحب اور پھر سخی سلطان باہو کے دربار پر گیا اور انہی کے حکم کے مطابق نور الہدا خریدی اور پھر 7 شریف کے لیے روانہ ہو گیا۔ بس کے طویل سفر میں نور الہدا کو پڑھتا رہا۔ اس کی ہر سطر میرے دل میں اثر کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر لکھا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھ کر بھی واصل باللہ نہ ہو، کم بخت ہے، بے نصیب ہے۔ اور میں اب دوبارہ اپنے نصیبوں کو آزمانے کے لیے ایک سہارے کے ساتھ جا رہا تھا۔ سرکار کی باتیں، سرکار کی زبانی سننے کا یقین کریں کہ بہت ہی عجیب سا لطف جو ہے وہ مجھے آ رہا ہے، اور میں بھی آپ ہی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ پہلے یہ میں نے بک نہیں پڑھی تھی، اور
اسی وقت پڑھتی ہوں جب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں ویڈیو کو، تاکہ جتنا تجسس مجھے ہے یا آپ کو جو پہلی بار سن رہا ہے اتنا ہی تجسس مجھے ہو کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ سرکار کے صدقے میں، اپنے ان نیک بندوں کے صدقے میں جن کے اوپر اس کا کرم ہوا، جن کے اوپر اس کی محبت نازل ہوئی، اس کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر، ہم سیاہ کاروں پر بھی نظر کرم فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے نام سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین۔